بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم ان اللہ علی بکل شیء قدیر واللہ علی بکل شیء قدیر. بے شک وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہ اللہ ہر گناہ کو معاف کرنے والا. وہ رب جس کا قبضہ قدرت میں پورے جن و انس کی جان ہے، وہ رب جس کا قبضہ قدرت میں ہر عالم انسان کی جان ہے، وہ رب جس کے قبضہ قدرت میں جن و انس کی جان ہے، وہ رب جو پیدا کرتا ہے پرندوں کو، وہ رب جو پیدا کرتا ہے انسانوں کو، وہ رب جو پیدا کرتا ہے جنوں کو، وہ رب جو فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ فلاں کی روح قبض کرو. وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے، بے شک وہ ہر خطا گناہ کو معاف کر دینے والا ہے. الحمدللہ ہم لوگوں کی 26ویں افطار ٹرانسمیشن میں آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس کی رونقیں اسی طریقے سے بحال رکھے. اور چونکہ آج جو ہے وہ 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب میں ہم لوگوں کی قرآن مجید کی تکمیل ہوگی. مسجد کا بھی جو تراویح کا سسٹم چل رہا ہے اس کی بھی آج ہوگی انشاءاللہ. اسی کے ساتھ 29ویں کی ہماری اپنی جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے افطار کی، اس کی بھی تکمیل ہوگی. اور سحر کی ٹرانسمیشن انشاءاللہ اگلے دن 30ویں سحر افطار ٹرانسمیشن میں اس کی بھی اختتامی تقریبات ہو جائیں گی. وقت تلاوت ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک کی دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کو کہ وہ آئیں اور آپ کے دل میں اللہ پاک کی محبت کا جذبہ پیدا کریں. قاری عثمان یوسف. لا الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين، الله يجعلك ذخرا للإسلام والمسلمين. لا لا إله إلا الله والله أكبر والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم.
الملايين يا شيخنا شيخ عيدي حبيب الملايين. هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ناظرین یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھنے سے پہلے جو چند گزارشیں ہیں جو کل بھی کی تھی افطار میں آج بھی کر رہے ہیں کہ 29ویں شب کو ہماری اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ حتمی اختتام ہونے کے قریب ہے اور عید کی جو ٹرانسمیشن ہوگی ہم لوگوں کی وہ رات 10 بجے سے لے کے 1 بجے تک یہ ہماری ٹرانسمیشن ہوگی. انشاءاللہ عید کے دن کے بھی جو ہم لوگوں کی ٹرانسمیشن ہوگی وہ بھی آئے گی. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، یہ ٹائم ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا. میں بھی ہو سکتا ہے کیونکہ جمعۃ المبارک ہے اس کے مناسبت سے جو ہم لوگ ٹائم سوچ رہے ہیں وہ رکھ رہے ہیں یا جمعے کے بعد کا رکھیں گے یا پھر جمعے کا پہلے کا رکھیں گے. اگر رکھا تو 10 بجے کا رکھیں گے، ادروائز اگر رکھا تو دوپہر 3 یا 4 بجے کا رکھیں گے. دوستوں کے ساتھ میٹ اپ ہوگا، اس کے اندر ہم لوگ بتائیں گے کہ ہم لوگ کس طریقے سے اپنی عید کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو عید کی بھی ٹرانسمیشن ہوگی. چاند رات کی ٹرانسمیشن جو ہے رات 10 بجے سے 1 بجے کے قریب شروع ہوگی. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے. اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت دیتے ہیں قاری حافظ عظیم رضا قادری، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہماری اس ٹرانسمیشن کا اختتام ہو جائے گا. اور نعرے کے لیے تیار ہو جائیں، مل کے سب نعرہ لگائیں. مطلب پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ. کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر. اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. کہ سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفی سے سوال کتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے. بیت
تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تیرے اندر کیڑی خوبی ہے تینوں گھر کوئی چومن والا ہے حجر اسود نے موڑ جواب دیتا میری شان میں سب تو آلہ ہے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا ہے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دا محلہ بے عرش مولا کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے کدیوں فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمتا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا
گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داغ گزارا آسمان سے واجا تیرے کرم نو مارا قسموں نال بخشش منگا 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 مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کے سامنے بیٹھی تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا بیڑا پلکاں دی دھاری دل کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے سجدے میں لے پج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے میں گجرے اسود میں گجرے اسود جمعہ رج رج کے رب سونے پل وچ کیتیاں او رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹڈیاں چاواں ایک خواب سناوا 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 دیکھا یا رسول سلام علیکہ صلوات علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ اپنے موبائل فون کی اسکرین پہ آگے امید کروں گا آپ لوگوں کو اسکرین نظر آ رہی ہوگی رمضان المبارک رحمتیں برکتیں کروڑ ہا کروڑ نازل ہو رہی ہیں اور آپ لوگوں کو 26ویں افطار ٹرانسمیشن بہت بہت مبارک ہو انشاءاللہ ہم لوگوں کے بس چند ہی دن باقی رہ گئے اس کے بعد ہم لوگوں کی ایک قسم سے دعائیہ کلمات نزدیک آ رہے ہیں رمضان جا رہا ہے 28واں پارہ شروع ہو چکا ہے ہمارا انشاءاللہ 2 دن بعد ہم لوگ کی دعا ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک برکت رحمت نازل فرمائے تو دوستو آج کا ہم لوگ کا 28واں پارہ ہے چلیے پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں ٹکرا کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال جواب سن رہا تھا بے شک اللہ تعالیٰ سننے دیکھنے والا ہے تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کرتے ہیں یعنی اپنی ماں کہہ بیٹھتے ہیں اور وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے ہاں جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے اس لیے کہ تم
اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی ہے کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے، جسے ان سے پہلے کے لوگوں ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تم ذلت والا عذاب ہے۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، نہ کسی سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں۔ پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس سے روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم اور زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبروں کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان الفاظوں میں سلام کرتے ہیں کہ جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا۔ ان کے لیے جہنم کافی سزا ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ بڑا ٹھکانہ ہے۔ اے ایمان والو، تم جب سرگوشیاں کرو تو یہ سرگوشی گناہ اور ظلم، زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بڑی سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔ اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کرو، اللہ تمہیں کشادگی دے گا، اور جب کہا جائے کہ اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ پس جب تم نے یہ نہ سنا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا، تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ نہ یہ منافق تمہارے ہی ہیں، نہ ان کے ہیں، باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ کر رہے ہیں بڑا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئے گی، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ ہی اس میں رہیں گے۔
جس دن اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اکٹھا کرے گا تو یہ جس طرح سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ زور آور اور غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو ان کی بات یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبہ قبیلے کے عزیز ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، اور جنہیں ان کی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں۔ یہ خدائی لشکر سے آگاہ رہو، بے شک اللہ گروہ والے ہی کامیاب لوگ ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہے اور وہ غالب با حکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا۔ تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سینگ قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، پس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں گمان بھی نہ تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ کے رعب ڈال دیا، اور وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمان کے ہاتھ برباد کروا رہے تھے۔ پس ان آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کا مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا ہی میں عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کو جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی اور فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کرے، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا اور جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ بستی والوں کا جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بغیر اپنے رسولوں کے ہاتھ لگائے، اور اللہ کا اور اس کے رسول اور قرابت والوں کا اور تینوں مسکینوں کا اور مسافر کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں اور جس سے روکا جائے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ فی
فی کمال ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کے طلبگار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنائی ہے اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور مہاجرین کو جو کچھ دیا جائے اس سے اور وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، گو خود کتنی ہی سخت حاجت اور بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس سے بخل سے بچایا گیا وہی کامیاب اور بامراد ہے۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی اور جو ہم نے پہلے ایمان لا چکے ہیں اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو نے منافقوں کو نہ دیکھا کہ اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں کہ اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے اور تمہارے بارے میں ہم بھی کسی کی بات نہ مانیں گے اور اگر تم سے جنگ کی جائے گی تو باخدا ہم تمہاری مدد کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً جھوٹے ہیں۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ کیے جائیں گے اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے اور اگر بالفرض مدد بھی آ پڑے گی تو پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری محبت ان کے دلوں میں بہ نسبت اللہ کی محبت کے بہت زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں، یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے مناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح اس نے انسانوں سے کفر کرا اور جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تجھ سے بری ہوں، میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے اعمال کا کیا ذخیرہ بھیجا ہے اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت میں ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ جب خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ہم ان مثالوں کو ان لوگوں کے سامنے بیان کرتے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے
جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بادشاہ نہایت پاک ہے، سب عیبوں سے پاک، صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب اور آرزو اور برائی والا پاک ہے۔ اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ ان کا شریک بناتے ہیں، وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا۔ اس کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ اور آسمانوں میں ہو خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو اپنے دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے کفر کرتے ہیں۔ پیغمبر کو خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے گلہ وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی طلب میں نکلتے ہو تو میں اسے دوستی نہ کرو۔ اس کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے جو تم نے چھپایا وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً براہ راست سے بہک جائے گا۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں، اور برائی کے ساتھ تم پر دست درداری اور زبان درازی کرنے لگیں، اور دل سے چاہنے لگیں گے تو تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ کیا تمہاری قرابتیں، رشتہ داروں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی؟ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب کہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں، جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ ہم میں تم میں ہمیشہ کے لیے بغض اور عداوت ظاہر ہوگی۔ لیکن ابراہیم نے اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور ہمارے پالنے والے ہماری خطاؤں کو بخش دے، اور بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں سے اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے، خاص کر ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز ہے اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کیا عجیب کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ ہی تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دے۔ اللہ کو سب قدرتیں ہیں، اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، تم
ان کے ساتھ سلوک و احسان کرنے اور مصانفہ، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑیں اور تمہیں دیس سے نکال دیں اور دیس سے نکال دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کے امتحان لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن اگر وہ تمہیں ایمان والیاں معلوم ہوں تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، اور یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کافروں کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینا میں تم پر کوئی گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے کیا ہو اسے مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور حکمت والا ہے۔ اگر تمہاری بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں اور کافروں کے پاس چلی جائیں، پھر تمہیں ان کے بدلے کا وقت مل جائے تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں اور ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور اس اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا کاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھ پیروں کے سامنے گھیر لیں، اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، اور آپ ان سے بیعت کر لیں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ بخشنے والا اور معاف کرنے والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے مردہ اہل قبر کافر نا امید ہیں۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیاہ پلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یاد کرو جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تم بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹھہرے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹھیرا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا کہ اے میری قوم بنی اسرائیل، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، اور مجھ سے پہلے کی کتاب توریت کی ہے تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام احمد ہے۔ پھر جب ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، اس شخص نے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افطرا باندھے حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا، اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔
والا ہے وہ کافر برا مانے وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام مذہب پر غالب کر دے، اور اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ کی راہ میں مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوئی ہوگی۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی، اور ایمان والوں کو خوشخبری دے دو۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے؟ حواریوں نے کہا کہ ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں۔ پس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں۔ جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب اور باحکمت ہے، وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں ان سے ہی ایک رسول بھیجا جو ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہیں میں یہ جواب اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب اور باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جو چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو توریت پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوا اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کی بڑی مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو۔ اگر تم سچے ہو، یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے بوجہ ان کے اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں کے بیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تمہیں بھاگتے پھرتے ہو، وہ تمہیں پہنچ کر رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، اور یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب کوئی سود بکتا دیکھیں
یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جائیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس ہے جو وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ بسم اللہ الرحمن شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، بس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک بڑا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہوں گے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، یہ باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کے باتوں پر اپنا کان لگائیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں جو دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئیں، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، یہی حقیقی دشمن ہیں، اس سے بچو۔ اللہ تعالیٰ غارت کرے کہاں سے پھرے جاتے ہیں، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں تو اپنے سر مٹکاتے ہیں اور دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوں رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں برابر ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز نہ بخشے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہے جو کہتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں اور ان پر کچھ خرچ نہیں کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، لیکن یہ منافق بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینے جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو عزت تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں ہیں۔ مسلمانوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کریں وہ بڑے ہی ضیاء کار لوگ ہیں۔ جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے تم ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، اور جب کسی کو مقررہ وقت آ جاتا ہے پھر ایسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم اللہ تعالیٰ سے اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام چیزیں جو آسمان اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں، اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اسی نے تمہیں پیدا کیا، سو تم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایمان والے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے۔ اس نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا، اسی نے تمہاری صورتیں بنائیں اور بہت اچھی بنائیں، اور اس کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاؤ اور ظاہر کرو وہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے۔ کیا تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبریں نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے؟
یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا، پر انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ نے بھی بے نیازی کی، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز سب خوبیوں والا۔ ان کافروں نے خیال کیا کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں، اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے، اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے۔ سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کے نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے۔ جس دن تم سب کو اس جمع ہونے کے بعد جمع کرے گا، وہی دن ہے ہار جیت کا، اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس کی برائیاں دور کر دے گا اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی۔ جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ لوگو اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو۔ پس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمے صرف صاف پہنچا دینا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل چاہیے۔ اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں، پس ان سے ہوشیار رہنا، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمہارا مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں، اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے۔ بس جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ، اور اللہ کی راہ میں حرکت کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو شخص اپنے نفس کی حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے۔ اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ اللہ بڑا قدردان، بڑا برباد بار ہے۔ وہ پوشیدہ اور ظاہر کو جاننے والا ہے، زبردست حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو اس کی عادت کے دنوں میں آغاز میں انہیں طلاق دو اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارے پروردگار ڈرتے ہو، نہ تم انہیں اس کے دن اس کے گھر سے نکالو اور نہ وہ خود نکالے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقررہ کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے تو اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے کہ شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کرے۔ پس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاضی کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے دو عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھاک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اس سے کی جاتی ہے اور جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اسے کافی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کے ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہیں، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کی واضح حمل
ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان کی طلاق دو، طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ، اور اگر وہ حمل میں ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو، اور اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی۔ کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی اور اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اس میں سے اپنی حسب و حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی طاقت اسے دے رکھی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی کر دے گا، اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسول سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا سخت عذاب۔ پس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتار دی ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں اور تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہتری روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کے مسلسل زمینیں بھی، اس کا حکم اس کے درمیان اتارتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو بے اعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا ہے اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے، وہی پورا علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی بیویوں کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پوری خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا ہے۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی پس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک اہل ایمان اور ان کے علاوہ فرشتے کی مدد کرنے والے ہیں۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیوہ اور کنواریاں۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں اور اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے، اور پتھر جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں، جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتے بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ اے کافرو، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارے رب تمہارے
گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ میں رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ یہ دعائیں کرتے ہوں گے، اے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی کی مثال بیان فرمائی۔ یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے دو شائستہ اور نیک بندوں کے گھر میں تھیں، پھر انہوں نے خیانت کی۔ واپس دونوں نیک بندوں ان سے اللہ کی کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا کہ اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی، جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے۔ اور مثال بیان فرمائی کہ مریم بنت عمران نے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے ان میں جان پھونک دی، اور مریم نے اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں تھی۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ لاہور اس کے مضافات میں جانب مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔